الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا آتنا من لدنك الرحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمین یا رب العالمین۔ جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج انشاءاللہ ہمارا پہلا سیشن ہے اور اس سیشن کی تھوڑی سی میں آپ کو پہلے ایک انٹروڈکشن دے دوں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ سورہ الفاتحہ سے آغاز کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو اس کا نام معلوم ہے قرآن ریفلیکشنز، تو ریفلیکشنز سے مراد ہم نے اس لیے یہ رکھا کہ اس میں ہم جس طرح عموماً دورہ قرآن ہوتا ہے اور روز کا ایک پارہ پڑھایا جاتا ہے اس پیٹرن پہ نہیں چلیں گے، ہم اس میں کچھ سلیکٹڈ پورشن آف قرآن کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ، جس کے سلسلے میں آج جو ہمارا پہلا سیشن ہے وہ سورہ الفاتحہ کا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں تفسیر سورہ الفاتحہ کی۔ سورہ الفاتحہ جو ہے اگر آپ اس کے لفظ کو دیکھیں تو لفظ فاتحہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ روٹ ورڈ کہتے ہیں مادہ جس سے وہ لفظ نکلا ہے۔ اردو میں بھی اس سے ملتا جلتا ہمارے پاس ایک لفظ ہے جسے کہتے ہیں، بہت ہم اگر اور آسان اردو میں چلے جائیں تو افتتاح۔ افتتاح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھولنے والی، یعنی وہ چیز جس سے افتتاح ہو، جس سے شروع ہو۔ تو اس سورت کو فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے قرآن مجید کے آغاز میں لکھا گیا ہے۔ اس کو اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے قرآن کی ابتدا میں لکھوایا۔ اس کے علاوہ نمازوں کی جب شروع میں قرات کی ابتدا کی جاتی ہے تو اس سورت کے ساتھ کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جمہور کے نزدیک اسے ام الکتاب کے نام سے بھی موسوم کیا گیا ہے۔ ام الکتاب یعنی کتابوں کی ماں، کتاب کی ماں یعنی ہیڈ۔ اچھا جی، اس کے بعد ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی حدیث، صحیح حدیث ہے جس میں امام ترمذی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ ام القرآن و ام الکتاب و سبع مثانی، یعنی سورہ الفاتحہ ام القرآن، ام الکتاب و سبع مثانی ہے۔ سبع مثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات۔ پھر اس کو قرآن عظیم بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کا نام الحمد بھی ہے، اس کا نام صلاۃ بھی ہے۔ ہم تو ایک نام سے واقف ہیں نا الفاتحہ، لیکن یہ ایک نام نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے ہاں اگر چلیں اور چھوڑیں کسی اور چیز کو، ہمارا جو بچہ ہو کوئی ہمیں بہت پیارا ہو تو ہم اس کے کیسے کیسے نام رکھتے ہیں، کبھی کسی نام سے بلاتے ہیں، کبھی کسی نام سے بلاتے ہیں۔ تو یہ ایک محبت کا جسٹر ہے۔ جس قوم کے میں جس چیز کی ضرورت جتنی زیادہ ہوتی ہے وہاں اس کے اتنے ہی نام ہوتے ہیں۔ تو اس صورت کے ہم محتاج ہیں۔ ابھی آپ آگے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کیسے محتاج ہیں۔ پھر اس حدیث میں جیسے میں نے آپ کو بتایا فاتحہ کو صلاۃ یعنی نماز سے بھی اس کو موسوم کیا گیا ہے، اور پھر اس سے نماز میں پڑھنا شرط ہے۔ اس صورت کو رقیہ بھی کہا جاتا ہے، دم بھی کہا گیا ہے۔ اس کے ذریعے دم کیا جاتا ہے، رقیہ کیا جاتا ہے، یعنی شفا دی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ آتا ہے کہ ایک آدمی نے بچھو کے ڈسے ہوئے شخص کو سورہ الفاتحہ کے ساتھ دم کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا
کہ تمہیں کیا معلوم ہے کہ یہ سورت دم ہے، یعنی تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ سورت دم ہے؟ اور واقعی اس میں دم ہے، اس میں شفا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمانا ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑی سی ہم بات کریں گے اب اس سورت کی فضیلت کے اوپر۔ حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا مگر میں نے جواب نہیں دیا، میں نماز پڑھنے میں مصروف رہا، یعنی نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ تو نماز سے فراغت کے بعد جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا تمہیں میرے پاس آنے سے کس چیز نے روکا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میں تو نماز پڑھ رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اے مومنو جب اللہ اور اس کے رسول حکم دیں یا بلائیں یا پکاریں تو کیا کرو؟ اس کا حکم قبول کرو۔ جب وہ تمہیں بلائیں، یعنی جب وہ بلائیں تو تم موجود ہو، تم حاضر ہو جاؤ۔ تو پھر کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً میں تم کو مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت سکھاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، چنانچہ جب آپ مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تھا کہ میں قرآن کی سب سے عظیم صورت سکھاؤں گا تمہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں، الحمد للہ رب العالمین ہی سبع المثانی وقرآن العظیم الذی اوتیتہ، ہاں یہ صورت الحمد للہ رب العالمین۔ اور یہ کیا ہے؟ اب اس کا انٹروڈکشن دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کروایا، اور وہ کیا ہے کہ یہی سبع مثانی ہے، قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا۔ تو اسی طرح ایک اور جگہ پہ اس کے فضائل میں آتا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں تھے، ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو ایک لڑکی آئی، اس نے کہا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا، ہماری بستی کے لوگ غائب ہیں، تو کیا آپ میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک آدمی اٹھ کے ساتھ چلا گیا، اس کے بارے میں ہمیں گمان بھی نہیں تھا کہ وہ دم جانتا ہے، مگر اس نے دم کیا اور سردار صحت یاب ہو گیا۔ اس نے حکم دیا، اب سردار نے حکم دیا کہ ہمیں 30 بکریاں دی جائیں۔ اس نے ہمیں دودھ بھی پلایا۔ پھر جب واپس آیا تو پوچھا کہ کیا تم، اس شخص سے پوچھا گیا کہ کیا تم دم کرنا جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں تو صرف ام الکتاب پڑھ کر میں نے دم کیا۔ تو اب یہاں سے اس چیز کیا پتہ چلتی ہے کہ سورہ الفاتحہ اپنے آپ میں دم بھی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب ایک بڑی انٹرسٹنگ حدیث آتی ہے، ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام بھی موجود تھے۔ آپ نے اوپر کی طرف سے ایک آواز سنی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا کہ آسمان کا ایک ایسا دروازہ ہے جو آج تک کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا آپ کو بشارت ہو۔ بشارت مینز گڈ نیوز۔ آپ کو 2 ایسے نور دیے گئے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، اور ان میں سے ایک فاتح الکتاب یعنی سورہ الفاتحہ اور دوسرا سورہ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ تو ان میں سے آپ جب بھی کوئی حرف پڑھیں گے تو اس کے مطابق آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ اب آگے ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ کی حدیث ہے، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سورہ الفاتحہ ہی کیوں؟ اگر آپ دیکھیں تو ہماری نماز جو ہے وہ سورہ الفاتحہ کے بغیر ہوتی ہی نہیں۔ کچھ بھی آپ کوئی نماز کا رکن چھوڑ دیں، اس کے کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹو دیا گیا ہے، لیکن الفاتحہ اگر آپ کی مسڈ ہے، آپ کے نماز سے نہیں ہے، آپ کی نماز میں موجود، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ایسا کیا ہے اس میں؟ تو یہ اب جو ہمارا پورا انشاءاللہ آگے لیکچر چلے گا وہ اسی حدیث کے ارد گرد انشاءاللہ ہم ریوالو کریں گے، اور ہم اسی حدیث کے ارد گرد اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز پڑھے اور اس میں سورہ الفاتحہ نہ پڑھے تو وہ نماز ناقص ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ وہ ناتمام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو بھی ہم پڑھیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا نا کہ نماز ناقص ہے تو حضرت ابو ہریرہ نے کویسچن کیا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں اور امام اس کو پڑھ رہا ہے فاتحہ کو تو تب بھی ہم پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اپنے دل میں پڑھ لو،
یعنی سورہ الفاتحہ نہیں چھوڑنی. آپ اگر جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں تو ان دیٹ کیس بھی آپ کو الفاتحہ پڑھنی ہے. آپ دل میں پڑھ لیں، اونچا نہ پڑھیں، کیونکہ آپ کے اونچا پڑھنے سے امام کی پڑھنے میں اور اس کے خشوع میں اثر پڑ سکتا ہے. اچھا جی، اب آگے ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں. آتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ابو ہریرہ کی حدیث ہے. آپ فرما رہے تھے، قال اللہ تعالی، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قسمت صلاتی بینی و بین عبد نصفین، کہ قسم تو تقسیم کر دی، الصلاۃ نماز، بینی میرے اور بین عبدی نصفین، میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف، ولعبدی ما سأل، تو میرے بندے کے لیے ہے جس کا وہ سوال کرے، یعنی جو بھی وہ مانگے. قال العبد، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر اس کے بعد جب انسان کہتا ہے وَإِذْ قَالَ الرحمن الرحیم، کہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی اثنى علی عبدی، کیا اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا کی. پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، کہ اے اللہ تو ہر بدلے کے دن کا مالک ہے، قال مجدنی عبدی، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا گیا کہ میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا. فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، قال، اللہ فرماتا ہے هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا. فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آخر تک، تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے. سبحان اللہ، کس قدر خوبصورت حدیث ہے، اور اس میں سیکھنے کی کتنی باتیں ہیں کہ الفاتحہ جب ہم ادا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر آیت کے بعد جواب دیتے ہیں. اور آپ سوچیے کہ کسی انسان کی بات کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ دے دے. اور ایسا کب ہوتا ہے؟ جب انسان اس کو ٹھہر ٹھہر کر سکون کے ساتھ سمجھ کر ادا کرتا ہے. ہماری تو نمازیں ہم نے بچپن سے اس طرح سیکھی ہیں کہ وہ ہم اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں اور سلام جب پھیرتے ہیں تب ہوش میں آتے ہیں، اور پھر یاد بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا پڑھا اور کیا اندر ہم نے ادائیگی کی اور ہم نے کیا الفاظ ادا کیے. یہ جواب کب آئیں گے؟ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جواب کا انتظار کریں گے. ہماری الحمدللہ تو اللہ کے جواب کے انتظار کے بغیر ہی گزر جاتی ہے. جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو تھوڑا پاز لیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میرا تعریف کی. پھر جب انسان کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ پھر جواب دیتے ہیں اثنى علی عبدی. پھر اس کے بعد جب انسان کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ پھر جواب دیتے ہیں. تو ہر سٹیپ پہ جواب آ رہا ہے. اور اب اسی حدیث کے ارد گرد ہماری انشاءاللہ تعالیٰ پوری جو سورہ الفاتحہ ہے اس کو ہم دیکھ کے اس کا انالیسس کریں گے کہ اللہ تو ہمیں یہ عطا کر رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد اب جب یہ سورت شروع ہوتی ہے تو نماز میں جو قرات ہے، پہلی تو بات ہے اس سے مراد سورہ فاتحہ ہی ہے. اور نماز میں سورہ الفاتحہ پڑھنا اسی طرح ہے کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تجزئ الصلاۃ لا یقرأ فیہا بأم القرآن، وہ نماز کافی نہیں ہوتی جس میں ام القرآن یعنی سورہ الفاتحہ نہ پڑھی جائے. پھر اب اس کے بعد جب سورت ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کا ایک اور حکم ہمارے سامنے آتا ہے، وہ ہے تعوذ پڑھنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ اے پیغمبر اگر شیطان کا آپ کو کوئی وسوسہ تنگ کرے تو آپ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لیجئے، بے شک وہ سننے والا ہے. پھر سورہ المؤمنون میں ہمیں کچھ سکھائی گئی بڑی خوبصورت دعا، اور وہ کیا ہے؟ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، کہ اے رب العالی آپ بے شک
میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے پروردگار میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس بھی آئیں۔ تو شیطان سے بچاؤ جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا۔ اسی طرح سورہ نحل میں پھر ریپیٹڈلی یہ آیت آتی ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ تو اعوذ باللہ کے ساتھ ہم قرآن کا آغاز کرتے ہیں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اور بہت سے فائدے ہیں کہ جب انسان غصے کے وقت تعوذ پڑھتا ہے تو شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو قیام فرماتے تو نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے، پھر یہ کہتے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اور پھر آپ 3 بار لا الہ الا اللہ پڑھتے، اور پھر آپ یہ پڑھتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں جو سننے والا، جاننے والا اور شیطان مردود سے، یعنی اس کے وسوسوں سے، اس کی پھونک اور اس کے جادو سے۔ اور اگر ہم میں سے کسی کو بھی اس طرح کے وسوسے آتے ہیں اور وہ ہمیں پرابلم کرتے ہیں اور ہمیں قرآن میں ہمارا دل نہیں لگتا، یا ہم پڑھ نہیں پاتے، یا ہم نماز میں فوکس نہیں ہو پاتے، تو اس کے لیے بہترین نسخہ ہے کہ اس دعا کو پڑھیے اور اپنے بائیں طرف اپنے دل کی طرف 3 مرتبہ پھونکیے، آپ کو انشاءاللہ افاقہ ہوگا اس سے۔ پھر جیسے غصے کے وقت یہ کلمہ پڑھنا چاہیے تاکہ انسان سے شیطان دور ہو جائے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف، یعنی اللہ کے نام سے شروع کرنا جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ پہلی تو بات ہے کہ یہاں پہ جو لفظ ہے بھی بسم اللہ، یعنی اللہ کے اسم کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ، تو پہلے تو ہم بسم اللہ کی فضیلت دیکھ لیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں ایک صحابی سے روایت کی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گدھے پر آپ کے پیچھے سوار تھے۔ کہتے ہیں گدھا ذرا پھسلا تو میں نے کہا شیطان کا برا ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یہ نہ کہو کہ شیطان کا برا ہو، کیونکہ اس سے شیطان پھول جاتا ہے، یعنی بہت ہی خوش ہو جاتا ہے، ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے کہ اچھا میں نے اس کو تکلیف پہنچا دی بندے کو۔ وہ کہتا ہے میں نے اپنی قوت سے اسے گرایا، یعنی وہ اپنی طاقت پہ ناز کرتا ہے۔ اور اگر تم بسم اللہ کہو تو اس سے شیطان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، یہاں تک کہ مکھی سے بھی چھوٹا اور حقیر ہو جاتا ہے۔ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، مستحب یعنی پسندیدہ ہے، اللہ کو پسند ہے۔ خطبے کے شروع میں پڑھنا، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنا، کیونکہ یہ حدیث ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد وضو میں کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ مسند احمد میں اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن زید اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جو شخص وضو شروع کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لے تو اس کا وضو نہیں ہوتا۔ یا وضو نہیں ہوتا سے مراد، اب آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اس کا مطلب ہے ہمارا وضو ہی نہیں ہوتا۔ نہیں، وضو نہیں ہوتا سے مراد یہ ہے کہ وضو ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی، کیونکہ وضو کے بغیر تو نماز بھی نہیں ہوتی، تو وہ تو چین بہت لمبی چلی جائے گی، لیکن وضو کامل نہیں ہوتا، احسن درجے کا نہیں ہوتا۔ تو اس کا طریقہ پھر کیا ہے؟ اب ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم واش رومز میں ہوں تو اب ہم کیا نماز وہاں پر ہم کیسے بسم اللہ پڑھیں؟ واش روم تو ناپاکی کی جگہ ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ وضو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ واش روم میں انٹر ہونے لگے ہیں، آپ بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوں۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ واش روم میں جو ٹوائلٹ کا پورشن ہے وہ الگ ہوتا ہے، آپ کے شاور کا پورشن الگ ہوتا ہے، آپ کے سنک کا پورشن الگ ہوتا ہے۔ تو سنک والی سائڈ پہ جب آپ وضو کرنے لگے تو آپ دل میں بسم اللہ پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد وضو شروع کریں۔ پھر اسی طرح کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھی مستحب ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن ابو سلمہ جو حضرت ام سلمہ کے پہلے خاوند کے بیٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ پرورش پا رہے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا اے لڑکے بسم اللہ کہو، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تو بعض علماء نے کھاتے وقت بسم اللہ کو واجب کے درجے پہ قرار دیا کہ پڑھنا واجب ہے۔
پھر اس کے علاوہ کون سے مواقع ہیں جہاں بسم اللہ پڑھنا چاہیے؟ رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ، سواری پر سوار ہوتے ہوئے بسم اللہ، پھر تکلیف کے وقت بسم اللہ، اور پھر جیسے مریض پر دم کرتے وقت، جانور ذبح کرتے وقت، اور پھر میت کے دفناتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ۔ تو قرآن کا آغاز بھی آپ دیکھیے کس سے کیا گیا؟ بسم اللہ سے۔ پہلی وحی کا آغاز کس سے ہوا؟ اقرا بسم ربک الذی، اللہ کے نام کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد انبیاء کا طریقہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پر سوار ہوتے ہوئے کون سی دعا پڑھی تھی؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، کہ اللہ کے نام کے ساتھ۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط کیا لکھا؟ تو اس میں بھی یہی لکھا کہ بسم اللہ سے آغاز کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا بھی اہم ترین حصہ بسم اللہ تھا۔ اور یہ کیوں ہے بسم اللہ؟ کیونکہ یاد رکھیے بسم اللہ حفاظت ہے، اللہ کے نام لینے سے ہر طرح کی حفاظت ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رات کا آغاز ہو یا شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو روک لو، یعنی مغرب کا وقت جب ہوتا ہے نا اس وقت کی بات ہے یہ، اور گھر سے باہر نہ نکلنے دو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا تو بس اوقات وہ بہت تنگ کرتے ہیں، بہت زیادہ روتے ہیں، بہت کرینکی ہو جاتے ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ان کو ہو کیا رہا ہے، اور کئی دفعہ وہ اس ایسے ہی مواقعوں کے وقت ایسی پرابلمز کریٹ کرتے ہیں۔ تو اس موقع پہ کیا انسان کرے؟ سب سے پہلے تو یہ جو چیز ہے، یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول کا فرمانا ہے، اور اللہ کے رسول کے فرمان کبھی غلط ہو نہیں سکتا، اور جتنا ایمان کے ساتھ ہم اس چیز کو فالو کریں گے اتنا زیادہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ تو جتنا ایمان ہوگا اتنا آپ کو فائدہ ہوگا۔ پھر فرمایا پھر جب رات کی 1 گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور دروازے بند کر لو، اور اس وقت اللہ کا نام لو، کیونکہ شیطان بند دروازے نہیں کھولتا، اور اللہ کا نام لے کر مشکیزوں کا منہ باندھ دو۔ آپ دیکھیے آج کل تو ہمارے گھروں میں واٹر ڈسپینسرز ہیں نا، تو سب سے زیادہ جو کرنے کا کام کیا ہے مغرب کے وقت؟ سب سے پہلے بچے اندر کر لیں، ان کو بند کر لیں، کیونکہ شیاطین پھیل رہے ہیں، وہ کسی طرح کا بھی نقصان، اور نقصان یہ نہیں ہے کہ فزیکلی نقصان ہو، بچوں کے بیہیویئرز میں تبدیلی آ سکتی ہے، بچوں کے آپ کئی دفعہ کہتے ہیں کہ بچہ بات نہیں سنتا، اب آپ کو کیا پتا کہ اس کے بات نہ سننے کے پیچھے کیا وجہ ہے، اس کو کس چیز نے ٹچ کر لیا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ تو بسم اللہ حفاظت ہے۔ اللہ کا نام لے کر پھر فرمایا کہ برتنوں کو ڈھانک دو اور اپنے چراغ سونے سے پہلے بجھا دو، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ سونے سے پہلے بستر جھاڑنا بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے، اور وہ بھی اسی لیے کہ آپ کو نہیں پتا کہ کوئی مچھر ہو گیا، کوئی ایسی چیز جو آپ کو تکلیف دے سکتی ہے، کوئی بچھو کوئی چیز آپ کے بستر میں گھس گئی ہو، چلے وہ نہیں بھی ہے تو ہو سکتا ہے کوئی جن کوئی شیاطین جو آپ کے بستر پہ گزر گئے ہوں یا وہاں موجود ہوں، تو جب آپ ہاتھ ماریں گے اور بسم اللہ پڑھ کے حفاظت کے ساتھ اس پہ اتریں گے تو آپ کو کوئی چیز ایسی نقصان نہیں پہنچا سکے گی انشاءاللہ۔ تو ہمارے لیے ضروری کیا ہے کہ ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کریں، خواہ کھانا شروع کریں، خواہ وضو کریں، کوئی نئی چیز اپنے گھر میں آپ کوئی الیکٹرانک لے کے آئے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ لے کر آئے ہیں اپنے گھر میں اپنے استعمال کی، اس کو سٹارٹ ایون آپ نے اگر نیا اے سی خریدا ہے، نیا آپ نے کوئی الیکٹرانک کچن کا کوئی چیز خریدی ہے، آپ اس کو استعمال کریں تو آپ بسم اللہ پڑھیں۔ یہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ میں آپ کو اپنی ایک پریکٹیکل ٹپ بتا رہی ہوں کہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ پھر قرآن پڑھتے وقت، اس کو کھولتے وقت، اس کو بند کرتے وقت بسم اللہ۔ اور کیوں بسم اللہ؟ کیونکہ بسم اللہ حفاظت ہے، اور اس کے ساتھ ہر طرح کے شیاطین اور جو تکلیف دینے والی چیزیں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ تو اب ہم نے کیا سیکھا کہ اعوذ باللہ ہم کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ ہم پناہ لیں گے من الشیطان الرجیم، اس شیطان سے جو رجم کیا گیا، ریجیکٹڈ ہے، اور جس نے جب دیکھتا ہے کہ کوئی انسان قرآن کی طرف آیا تو سب سے پہلے اس کو دور کرتا ہے قرآن سے، کیونکہ جب انسان ایک راہ پر اللہ کی چلنے لگتا ہے تو سب سے زیادہ وہ خود ایکٹیو ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ بسم اللہ پڑھنی ہے، اور بسم اللہ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ سب سے پہلے یہ کہ ہمیں سنت سے اسی کا طریقہ ملتا ہے، اور پھر اس کی بعد اس کی بے شمار اس کے فوائد ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے بسم اللہ کے بعد آتا ہے، بسم اللہ کے ساتھ لفظ اللہ آ رہا ہے، یہ لفظ جلالت ہے، یعنی اللہ کے معنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، یہ اس میں اعظم ہے، اللہ کا نام یہ ذاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے اللہ کے 2 اور نام آ رہے ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہیں۔ بسم اللہ کے بعد انسان کہتا ہے الرحمن الرحیم، الرحمن
علم القرآن. کس قدر خوبصورت صورت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے اس ایک نام کے ساتھ اس صورت کو جوڑ دیا. اور آپ اگر انشاءاللہ بھی ہم آگے پڑھیں گے، ہمارے سلیبس میں ہے سورہ رحمان، اور کس قدر خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس میں. تو الرحمن جو ہے یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا. اور آپ یہ دیکھیے اس صفت کی امپورٹنس آپ یہاں سے چیک کریں کہ قرآن کی ہر سورت کے آغاز سے پہلے سوائے سورۃ توبہ کے بسم اللہ آتا ہے، جس میں اللہ کا تعارف ہے. اور تعارف اللہ کا کیا کروایا جاتا ہے؟ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ. اور آپ اگر سوچیں، ہم کبھی اگر ذہن میں آپ کے بھی خیال آتا ہو کہ رحمان اور رحیم دونوں تو ایک ہی صفت ہے، بہت رحم کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا، تو یاد رکھیے رحمان اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ساری کائنات کے لیے ہے. اس میں خواہ مومن ہے، خواہ کافر ہے، خواہ کوئی بھی مخلوق ہے. لیکن رحیم وہ اپنے مومن بندوں کے لیے ہے. اور مومن بندے کون؟ جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آتے ہیں اور پھر وہ اللہ کا ہر حکم بجا لاتے ہیں، مومن بندوں کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفت جس کی بار بار قرآن میں تکرار ہے وہ رحمان ہے. اب وہ کون ہے؟ رب جو بہت مہربان ہے، جس نے یہ ساری نعمتیں زمین کے اندر سے بھی جو نکل رہی ہیں، زمین آسمان کے اوپر سے بھی اتر رہی ہیں، اور یہ جو نعمتیں اترتی ہیں یا ملتی ہیں ان کا تعلق اللہ کی رحمت سے ہے. ورنہ تو ہم اپنے رب کے لیے کیا اس سے ضرورت نہیں ہے ہماری کسی بھی چیز کی، ہماری عبادات کی اس کو ضرورت ہے نہیں، لیکن یہ اس نے اپنی رحمتوں کے ساتھ ہمارے لیے اتاری. ورنہ ہم نے کیا کیا اپنے رب کے لیے؟ وہ تو رحمان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنی ذات پر رحمت کو لکھ لیا ہے. تو بندوں کے ساتھ معاملہ ان کے اعمال کے مطابق نہیں کرتا رحمان، بلکہ اپنی رحمت سے کرتا ہے. ہم دن رات اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، مگر اللہ کی رحمت میں کمی نہیں آتی. تو رحمان کا یہ نام اللہ نے اپنے ساتھ خاص کیا ہے، اور یہ نام کسی کے لیے رکھنا بھی پسندیدہ نہیں ہے. ہاں البتہ عبد الرحمن جو ہے وہ اللہ کے پسندیدہ ناموں میں سے ہے، رحمان کا بندہ، تو وہ رکھنا چاہیے. پھر ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ دونوں نام رحمت والے ہیں، اور ایک میں سے دوسرے سے زیادہ رحمت اور رحم ہے، یعنی ایک میں دوسرے سے زیادہ رحمت اور رحم ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اپنا پہلا تعارف کروایا وہ رحمان اور رحیم کروایا. اچھا، جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم اپنے رب تعالیٰ کا سب سے پہلا تعارف کیا کرواتے ہیں بچوں سے؟ کہ اللہ ڈانٹے گا یا اللہ ناراض ہوگا، اور نعوذ باللہ پھر ہم پہلا تعارف کرواتے ہیں کہ اللہ آگ میں پھینک دے گا. ہم اللہ کا تعارف آگ کے ذریعے کرواتے ہیں، اور اللہ نے اپنا پہلا تعارف کیا کروایا؟ رحمان رحیم. کیونکہ جو محبت ہے نا وہ بہت ہی اسٹرانگ فیکٹر ہے کوئی بھی عمل کروا لینے کا. تو جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف لیتا ہے اور رحمان اور رحیم کے صفت کے طور پہ رہتا ہے تو ایک محبت کا ایلیمنٹ آتا ہے، اور جو محبت ہے نا پھر وہ عمل کروانا اس کے ساتھ آسانی ہو جاتی ہے. عمل انسان کرنے کے لیے، عمل کے لیے انسان وہ ایزی فیل کرتا ہے اور وہ خوشی سے اس عمل کو کرتا ہے. اس کے بعد ہم اب آئیں گے سورہ الفاتحہ پر. تو سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ، حمد کا مطلب کیا ہے؟ الحمدللہ کے معنی ہے شکر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اس کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے یا اس نے جو بھی مخلوق پیدا کی ہے ان میں سے کوئی بھی اس کا مستحق نہیں، اس کا لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے یا اس کی تعریف کی جائے. اس لیے اس نے اپنے بندوں کو ان تمام بے حد اور بے حساب نعمتیں عطا فرمائیں جنہیں اس کے سوا کوئی شمار کر نہیں سکتا. نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں اور ہم خود ہی شمار نہیں کر سکتے. اس نے اپنی اطاعت کرنے کے لیے تمام اسباب پیدا کر دیے کہ انسان کو کوئی پرابلم نہ ہو اللہ کی اطاعت کرنے میں. لیکن اطاعت کہاں ہے؟ فرائض ادا کرنے کے لیے اس نے اپنے بندوں کو جسمانی طاقتیں دی ہیں، جسم میں ہمارے طاقت بھر دی، لیکن اطاعت کہاں ہے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کمفرٹیبل کرنے کے لیے دنیا میں رزق کی ہے، لیکن اطاعت کہاں ہے؟ زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسی کیسی ویرائٹی ہمیں دی ہے، لیکن پھر وہی سوال ہے کہ اطاعت کہاں ہے؟ آج آپ دیکھیے ہم سب کے سب، پوری دنیا کے انسان ایک اللہ کے لشکر کے آگے بے بس ہیں، اور ایسا لشکر جو نظر بھی نہیں آ رہا. ہم سب اپنے گھروں میں چھپ گئے، اچھے گھروں میں چھپ گئے، لاک ڈاؤن کی حالت ہے، پریشان ہیں. لیکن اب اگر
ذرا اپنے گھروں کو دیکھیے، پھر اپنے سکون کو دیکھیے، پھر اپنی راحتوں کو دیکھیے، پھر اپنے آرام کو دیکھیے، پھر جس طرح آپ جس حالت میں صبح کرتے ہیں اس حالت کو دیکھیے، پھر اس کے بعد اپنی صحت کو دیکھیے، اپنی ذات کو دیکھیے، اپنی اولاد کو دیکھیے، اپنی آنکھوں کو دیکھیے جس سے آپ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کرتے ہیں، کبھی اپنے بچوں کو دیکھ کر، کبھی اپنی شوہروں کے ذریعے، کبھی اپنے مال کو دیکھ کر، کبھی اپنے گھر کو دیکھ کر، کبھی اپنے حسن کو دیکھ کر، کبھی اپنے علم کو دیکھ کر، کبھی اپنی طاقتوں کو دیکھ کر شکر کہاں ہے؟ اب دیکھیے الحمدللہ، اللہ کے لیے ہے تمام تعریف۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ الحمدللہ ثنا کا کلمہ ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے، کیونکہ تعریف اصل میں تو اللہ کی ہی ہے نا۔ اللہ نے ہی آپ کو دیا جو بھی آپ کے پاس ہے، جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے جو نعمتیں رکھی، جو اللہ نے میرے دل میں ڈالی اور جو مجھے توفیق ہو گئی بولنے کی، ان میں میرا اور آپ کا کیا کمال۔ اگر آج ہم صحت کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے گھروں پہ اپنے موبائلز پہ یہ لیکچرز سن رہے ہیں، میرا آپ کا کیا کمال۔ اگر میں بول رہی ہوں، میرا کیا کمال ہے۔ آپ سن رہے ہیں، آپ کو یہ طاقت کس نے دی، آپ کا کیا کمال۔ آپ بہت خوبصورت ہیں، اس شکل میں آپ کا کیا کمال۔ آپ کے پاس بہت مال ہے، تو وہ مال کہاں سے آیا، اس میں میرا اور آپ کا کیا کمال۔ اللہ تعالیٰ نے گھروں میں آرام دیا ہے، اس آرام میں میرا اور آپ کا کیا کمال۔ کمال تو دراصل صرف اللہ کی ذات کا ہے۔ تو الحمدللہ تعریف کا کلمہ ہے، اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف فرمائی اور پھر اپنے بندوں کو حکم دیا کہ وہ بھی اللہ کی تعریف بیان کریں۔ اور اس نے ہمیں، آپ دیکھیے ایک چھوٹی سی بات ہے، نعمتیں جو ہمیں ملتی ہیں، اگر آپ مال کما رہے ہیں، مال آپ کے ہاتھ آ رہا ہے تو وہ آرام سے نہیں آ رہا، آپ کما رہے ہیں، آپ محنت کر رہے ہیں، پھر اللہ اس کو توفیق آپ کو دیتے ہیں کہ آپ تک مال پہنچتا ہے، آپ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، آپ ہیلدی ہیں، اس کے بعد بدلے میں اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ ایک جملہ، اور وہ ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، دل سے الحمدللہ کہنا، یہ اللہ تعالیٰ کے اچھے نام اور بلند صفات کے ساتھ ہے، اس کی ثنا ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کے احسانات کا شکر ہے۔ تو الحمدللہ تعریف ساری اللہ کے لیے ہے۔ اور وہ کیوں اللہ کی تعریف ہم کریں، کیا اس کے پیچھے مقصد ہے؟ سب سے پہلے تو ہم تھوڑا سا الحمدللہ کو دیکھیں کہ اس کے فضائل کیا ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا رب حمد کو بہت پسند کرتا ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ آپ دیکھیے دعا ہے الحمدللہ، ایک دفعہ دل سے الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والا کلمہ ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت سے سرفراز کیا، یعنی نعمت دی، اور اس پر وہ الحمدللہ کہے دل سے، تو یہ الحمدللہ کہنا اس نعمت سے افضل ہے جو اس نے حاصل کی۔ ہم کتنا دن رات ڈرتے ہیں نا کہ اللہ میرے پاس جو نعمتیں ہیں وہ چھن نہ جائے، اللہ میری اولاد سلامت رہے، میرا گھر سلامت رہے، میری صحت سلامت رہے، عافیت رہے۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ نعمتیں ہیں نا۔ تو جب یہ نعمتیں ہم دیکھیں تو پہلا لفظ جو منہ سے نکلے اور دل سے، اور آج آپ دیکھیے اس کو آپ پریکٹیکلی آج امپلیمنٹ کریں اپنے دن میں، کہ جب بھی آپ اپنی کسی نعمت کو دیکھیں تو کہیں دل سے الحمدللہ، کہ اللہ میرا تو کوئی توفیق نہیں تھی، میری تو کوئی حیثیت نہیں تھی، آپ نے مجھے بڑھ کے عطا کر دیا۔ پھر اسی طرح سنن نبی ماجہ ہی میں ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندگان الہی میں ایک بندے نے کہا، یعنی بندوں میں سے کسی ایک نے کہا، اے پروردگار تیری اس طرح تعریف جیسے تیرا چہرہ ہے، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ تو جب اس نے یہ کہا تو اب اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ تیری تعریف اس طرح جس طرح تیرا چہرہ اقدس کے جلال اور تیری عظیم بادشاہت کے شایان شان ہے، یعنی چھوٹا سا اگر ہم اس کو کریں تو مراد یہ ہے کہ اللہ تیری ویسی تعریف جو تیرے شان کے قابل ہے۔ تو اسے کہتے ہیں کہ اس سے دونوں فرشتے جو نیکیاں لکھنے والے تھے حیران اور پریشان ہو گئے، انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کلمات کا اجر کیسے لکھیں۔ تو اس صحابی کے آپ سوچیں کیا دل سے نکلی ہوگی نا وہ الحمدللہ، یا رب لک الحمد، اے میرے رب تیرے لیے تعریف
کیسی تعریف؟ کما ینبغی، جس سے تو راضی ہو جائے، لجلال وجہک، جو تیرے چہرے کی شایان شان ہے، ولی عظیم سلطانک، جو تیری بادشاہت کے شایان شان ہے۔ تو فرشتے ہی گھبرا گئے کہ ہم اس کو لکھیں کیسے؟ اے اللہ، پھر وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، تیرے بندے نے ایک ایسا کلمہ کہا جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم اس کا اجر کیسے لکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے بندے نے کیا کہا، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارا کوئی بڑا ہی پیارا ہو نا، اور وہ ہمارا ذکر کرے اور ہمیں پتہ چلے کہ اس نے ہمارا ذکر کیا ہے، چلیں کوئی بہت بڑی کوئی سیلیبریٹی ہے اور وہاں سے اس نے ہمارا ذکر کیا، تو ہم بار بار پوچھتے ہیں اچھا پھر اس نے اور میرے بارے میں کیا کہا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے اور اللہ کی مخلوق سنے کہ اس کے بندے اس کے لیے کیا کیا کلمات ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے میرے بندے نے کیا کہا؟ انہوں نے عرض کی، اے پروردگار، تیرے بندے نے کہا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ تو اللہ عز و جل نے فرشتوں سے فرمایا کہ اس کلمہ کو اسی طرح لکھ لو جس طرح میرے بندے نے کہا، کہ یہاں تک کہ جب وہ میری ملاقات کے لیے آئے گا تو میں اسے خود جزا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے لیے دل سے حمد کے اور تعریفی کلمات ادا کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ ایک اگلی صفت، الحمدللہ رب العالمین۔ کیوں الحمدللہ رب العالمین؟ کیونکہ الرحمن ہے، الرحیم ہے۔ اس کو پھر ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ رحمان اللہ کس کے لیے ہے؟ اپنی ساری مخلوق کے لیے، مسلمز کے لیے، نان مسلمز کے لیے۔ اللہ ان کے لیے بھی رحمان ہے جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ اللہ کہیں سورج کو یہ نہیں کہتا کہ ان پر دھوپ نہ پڑے، کہیں بادل کو یہ نہیں کہتا کہ ان پہ بارش نہ برسے۔ ایون اللہ ان کی دعائیں بھی سنتا ہے، ان کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمان ہونے کی صفت ہے۔ اور رحیم کیوں ہے؟ پھر وہ اپنے مومن بندوں کے لیے خاص رحم ہے، جو بار بار رحمت ہے کہ مومن بندہ گناہ کرتا ہے، پھر پلٹتا ہے، اللہ پھر رحم کرتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے، پھر پلٹتا ہے، اللہ پھر رحم کرتا ہے۔ تو یہ ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اور کیوں ہے اللہ کے لیے؟ کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ڈیزرو کرتا ہے، اسی کے شایان شان ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مومن کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں صحیح علم ہو تو کوئی بھی اس کی جنت کی خواہش نہ کرے، اور اگر کافر کو اس کی رحمت کے بارے میں علم ہو تو کوئی بھی اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ساری، ابھی ہم آگے اور مزید صفات پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی صفات، اور ہمارا ان سیشنز میں ہمارا ٹارگٹ یہ بھی ہے کہ جہاں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات آتی ہیں ان کو بھی ہم تھوڑا سا ہائی لائٹ کرتے جائیں، تاکہ جب ہم پڑھیں قرآن تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم کس ذات کے بارے میں، کس ذات کا کلام پڑھ رہے ہیں اور اس ذات کی صفات ہیں کیا۔ پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم کے بعد آتا ہے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، انصاف کے دن کا مالک، قیامت کے دن کا مالک۔ تو اس آیت کو قیامت کے دن کے مالک کے ساتھ خاص کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے قطعاً بھی کہ اللہ عام دنوں میں یا دنیا میں مالک نہیں ہے۔ وہ رب العالمین ہے، وہ تمام چیزوں کا مالک ہے، وہ دنیا اور آخرت دونوں اس میں شامل ہیں۔ اور قیامت کے دن اسپیشلی اس لیے یہاں پہ مینشن کیا گیا کیونکہ اس دن کسی چیز، کوئی بھی چیز ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکے گی۔ آج تو ہم فلاں کوئی بھی چیز ہماری جب ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں نا یہ میری ہے یا ہمیں فلاں کی ہے، تو اس کا اونر آ جاتا ہے۔ قیامت کے دن کوئی اونرشپ نہیں ہوگی، سب کچھ تو ختم ہو گیا ہوگا۔ اون کس کو کرنا ہے آپ نے؟ آپ کے تو ہاتھ پاؤں جو ہے ہمارے، وہ ہمارے خلاف گواہیاں دیں گے تو ہم اون کس کو کریں گے؟ تو اون تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اللہ ہی کی ملکیت ہوگی۔ اس کے اجازت کے بغیر کسی کو قیامت کے دن بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سورہ نبا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ جس دن روح الامین اور دیگر فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہیں سکے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے مگر جس کو رحمان اجازت دے، اور وہ بھی وہ جس نے درست بات کہی ہو۔ اور پھر سورہ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا۔ اللہ کے آگے، رحمان کے آگے زبانیں دب جائیں گی اور تم نہیں سنو گے مگر ایک آہٹ، کوئی نہیں بول سکے گا۔
ابن عباس مالک یوم الدین کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس دن کی بادشاہت میں اس کے سوا کوئی اور صاحب اختیار نہیں ہوگا. آپ دیکھیے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے بدلے کا دن اپنے ہاتھ میں رکھا, اس کی ملکیت. یا اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ہاتھ میں ہمارا حساب دے دیتا تو کوئی انسان ہمیں جنت میں جانے دیتا؟ کبھی بھی ایسا نہ ہوتا. تو یوم دین کے معنی ہیں, ابن عباس فرماتے ہیں کہ یوم دین سے مراد مخلوق کے حساب کا دن, یعنی قیامت کا دن, جس دن وہ تمام اعمال کا بدلہ دے گا, اچھے اعمال کا اچھا بدلہ, برے اعمال کا برا بدلہ, الا یہ کہ وہ کسی کو معاف کر دے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کیسے کریں گے اور کس طرح یہ سب ہوگا, اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے اس میں دیکھیں گے. جب ہم اگلے سیشنز کریں گے تو اس میں بھی ہم انشاءاللہ اس کو کور کریں گے. اس کے بعد صحیحین میں ابو ہریرہ سے مرفوعاً ایک روایت آتی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں بدترین نام یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوائے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی بادشاہ حقیقی نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ ہی سے صحیحین میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین کو پکڑ لے گا, آسمان کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا, اور تب فرمائے گا این الجبارون, کہاں ہیں جبار بننے والے, یعنی دنیا میں. این المتکبرون, کہاں ہیں متکبر بننے والے. اور اس کی آج ایک چھوٹی سی جھلک ہم نے دیکھی. یہ لاک ڈاؤن میں ہوا کیا ہے, دنیا کی وہ ایریاز جو اس طرح رش کے علاقے تھے, جہاں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جب اللہ کی خلقت جو ہے وہ وہاں موجود نہ ہو, آج ویران ہے. تو یہ چھوٹا سا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہمیں جھلک دکھائی, اور ہم سب کے سب اس طرح دبک کے بیٹھ گئے. اور پھر ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے کر کیا رہے ہیں؟ ہم سب اپنے مشاغل پر غور کریں کہ اب اگر ہم گھروں میں بیٹھ ہی گئے ہیں تو ہمارا وقت کس چیز میں گزر رہا ہے زیادہ. ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ وقت ملتا نہیں. دیکھیے عمل کے لیے تو ایک لمحہ اور ایک وہ سانس جس کے ساتھ آپ سبحان اللہ کہہ دیں, یا ایک ایسی سانس جس کے ساتھ الحمدللہ کہہ دیں, اور وہ اخلاص سے بھری ہو, سچی نیت کے ساتھ, صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو, تو وہ بھی کافی ہو جاتا ہے. لیکن ہم یاد کریں تو صحیح, ہم نے تو دنیا کے اتنے جھنجھٹ پال رکھے ہیں, ہماری اتنی دنیا پھیل چکی ہے کہ ہمیں سب یاد ہے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کے. ہم اپنے موبائل پہ کتنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. اگر ہم آج اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم سب کا گھروں میں یہی حال ہے, اپنے موبائلز پہ, سوشل میڈیاز پہ, ٹیلی ویژنز پہ. اور انہی اوقات میں سے ہم پھر کہتے ہیں وقت ہی نہیں بچتا. پھر وقت کب بچے گا؟ جب ہم باہر جاتے تھے تب بھی یہی ہوتا تھا کہ وقت نہیں ہے. آج ہم گھروں میں ہیں, کچھ نہیں کر رہے, تب بھی یہی گلہ ہے کہ وقت نہیں ہے. تو مالک یوم الدین تو حساب کرے گا. پھر وہاں تو وقت گزرتا جا رہا ہے, ایک لمحہ گزرتا جا رہا ہے. پھر ایک دن آئے گا جب ہم ختم ہو جائیں گے. آج مدت ہے, مہلت ہے عمل کرنے کی, کل مہلت نہیں ہوگی, صرف حساب ہوگا. آج حساب نہیں ہے, کل حساب ہوگا اور عمل نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے جو حدیث میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ ہم اس حدیث کے ارد گرد ہی اس صورت کو تفسیر کریں گے کہ جب انسان الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. تو اس لیے جب الحمدللہ نماز میں آج آپ پڑھیں تو ایک پاز دیں, اللہ کے جواب کا انتظار کریں. حمدانی عبدی, اللہ کہے گا میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الثناء علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا کی. پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین, تو اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری مجد بیان کی, میری تعریف بیان کی. اور پھر ایک جگہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا, کیونکہ سب سے بڑا معاملہ تو ہمارا کیا ہے؟ آخرت کا معاملہ. پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اب ذرا آ جائیں کہ اس میں کیا فرمایا گیا کہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین آتا ہے تو ایاک کا جو لفظ ہے نا, ایاک, اس میں شد آ رہی ہے. اور شد کا مطلب ہے کہ انفسائز کیا گیا ہے شدت کے ساتھ کہ صرف تیری, اونلی یورز. نعبدو, ہم عبادت کرتے ہیں. اونلی یورز جب ہم کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے. عبادت کے جو لغوی معنی ہے نا ڈکشنری میں, اس کا مطلب ہے عاجزی اور انکساری. اگر آپ ڈکشنری کھولیں گے تو آپ کو اس کا یہ مطلب ملے گا. لیکن ایز اے ٹرمینالوجی شریعت میں عبادت کا مطلب کیا ہے؟ کمال درجے کی محبت, یعنی ایکسلنس کے لیول پہ محبت,
ایکسلنس کے لیول پر عجز اور انکساری اور خوف عبادت ہے. کیا کیا آ گیا؟ اللہ سے محبت، عاجزی، خود کو چھوٹا سمجھ کے رکھنا اور اللہ سے ڈرنا کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، یہ عبادت ہے. پھر یہاں پہ کیا گیا؟ اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. عبادت جب آپ کرنے لگتے ہیں نا تو اس کے بعد پھر مدد بھی آتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رحمان ہے، وہ تو عبادت کے بغیر بھی بندوں کو دیتا چلا جا رہا ہے. لیکن جب آپ عبادت کے ساتھ مدد مانگتے ہیں نا، پھر آپ اپنے رب کو پاتے ہیں، پھر آپ اس کی طاقتوں کو پاتے ہیں، پھر آپ اس کی عظمتوں کو جانتے ہیں، اور آپ اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ درجات بھی بلند کرتے ہیں. تو یہ اطاعت جو ہے یہ بندگی کا، محبت کا ایک ایکسلنس کا لیول ہے. جب آپ اطاعت کر رہے ہوتے ہیں تو ملتا بھی بے شمار ہے. تو سورہ الفاتحہ قرآن مجید کا راز ہے. آپ دیکھیے کیا راز ہے، کتنے راز آج کھلے آپ پر کہ اس فاتحہ کو جب ہم پڑھتے ہیں اللہ ہمیں جواب دیتے ہیں. اس کے پہلے حصے میں اس آیت کے ایاک نعبد جب ہم کہتے ہیں تو ہم شرک کو بالکل نگیٹ کر دیتے ہیں، بیزاری کا اظہار کرتے ہیں. پھر جب ہم کہتے ہیں ایاک نستعین تو پھر ہم اس بات کو ڈکلیئر کرتے ہیں کہ اللہ میری کوئی طاقت نہیں، اللہ میں کمزور ہوں، اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ جو ہیں بس آپ ہیں. تو ہم سب اپنا کام اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہا ہے تو اللہ ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں. اسی لیے تو کہا گیا کہ جب یہ بات بندہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، قال اللہ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ اب میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہو گیا. ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا. یعنی اب جو بندہ مانگے گا وہ اس کو عطا کیا جائے گا. تو یہاں پہ دو توحید کی دو قسمیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں. ایک ہے توحید الوہیت. الوہیت کیا ہے؟ کہ ایک ہی اللہ کو الہ ماننا، اللہ ایک ہی الہ ہے. ایاک نعبد، کہ اے ہمارے رب ہم خاص تیری توحید مانتے ہیں، اللہ ہم صرف تجھ سے ڈرتے ہیں، اللہ ہماری ساری امید تجھ سے ہے، اللہ ہماری ساری عبادت، ہمارے سجدے، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، ہمارا عمرہ، ہمارا کسی کے ساتھ اچھی طریقے سے بات کرنا، اچھا اخلاق، اللہ صرف تیرے لیے، ہم بندوں سے کچھ نہیں چاہتے. اور ہم تیرے سوا کسی کی توحید کے قائل نہیں، نہ ہم کسی سے ڈرتے ہیں، نہ ہم کسی سے امید رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد آتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اس میں کیا آتا ہے کہ اے اللہ ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اے اللہ ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں کہ ہمیں ہمارے جو مشکل کام ہیں، ہماری جو تکلیف کے کام ہیں، اس میں تو ہمارا مددگار ہو جا، تو ہماری مدد فرما. کیونکہ ہم تیرے علاوہ کسی اور سے مدد مانگ نہیں سکتے، کیونکہ سارے ہمارے اتنا کمزور ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں، ہم تیرے ساتھ بندھنا چاہتے ہیں، ہم تمام اپنے معاملات میں، تمام اپنے امور میں، تمام ان سلسلوں میں اپنی زندگی کے تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور صرف تیری عبادت کر کے مانگتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے پہلے ایاک نعبد اس لیے ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اصل مقصد ہے، اور اس کی مدد اس کی عبادت کے بعد آتی ہے. جب بندہ اپنی کمزوری کا اظہار کرتا ہے اور محبت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ کے آگے جھکتا ہے. تب اس آیت کو ذہن میں رکھیں اور پھر سوچیں کہ آج کے حالات کیا ہیں. اس کوارنٹین میں، اس لاک ڈاؤن میں ہم وقت کیسے گزار رہے ہیں. دنیا کے کام بھی ہم کر رہے ہیں، گھر کے کام بھی ہم کر رہے ہیں، مگر اس کے علاوہ ہمارے مشاغل کیا ہیں. مطلب چلیں ہم اس کو ایک اور طرح سے لیتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو فریش کیسے کرتی ہوں. کیا اللہ کی یاد مجھے فریش کرتی ہے؟ کیا اللہ کی تسبیح مجھے فریش کرتی ہے؟ کیا اللہ کی عبادت مجھے فریش کرتی ہے؟ کیا یہ محبوب میرا کام ہے؟ یا ٹی وی، ڈرامے، فلمیں، میوزک، ٹک ٹاک، واٹس ایپ، یہ لغویات میرا معمول ہے؟ تو آج ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے یہ مشکل ٹال دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ اس لاک ڈاؤن کو ختم کر دے. تمام مرد حضرات چاہتے ہیں کہ وہ سب اپنے اپنے کاروبار پر واپس جائیں. بزنسز کا حال برا ہو گیا ہے. خواتین اپنے گھروں کے نظام کو نارمل کرنا چاہتی ہیں. ہم زبان سے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ناراض ہو گیا، لیکن ہم دیکھیں کہ ہمارا اپنا ایٹیٹیوڈ کیا ہے. ہم نے اس لاک ڈاؤن میں کتنا قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو پانے کی کوشش کی، کتنی قرآن سے دوری اختیار کی، اور کتنا ہم قرآن کے قریب ہوئے، کتنا ہم نے سمجھ کے پڑھا. تو پھر پہلے ایاک یاد رکھیے، ایاک نعبد آئے گا تو ایاک نستعین ملے گی آپ کو.
جب آپ اللہ کی عبادت کریں گے، اور اللہ کی عبادت میں نے آپ کو جیسے بتایا ضروری نہیں کہ آپ لمبے لمبے وظائف کریں، دل سے الحمدللہ کہنا تمل المیزان، بھر دیتا ہے میزان کو. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ نام لیں اور اللہ تعالیٰ نے کتنی ورائٹی اور کتنے خوبصورت کلمات آپ کو ادا کیے ہیں. پریشانی کے وقت بھی عبادت کا حکم دیا گیا. تو آج کی پریشانی میں سب سے پہلے تو کیا کہ اپنی عبادتوں کو چیک کریں. رمضان آ رہا ہے نا انشاءاللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہترین طریقے پر رمضان گزارنے کی اور اس میں محنت کرنے کی اور عبادت کرنے کی توفیق دے. کیونکہ یاد رکھیے، اب آپ کو پتہ تو چل گیا کہ مجھے عبادت کرنی ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ نماز پڑھنا اللہ کو پسند ہے، آپ کو یہ پتہ ہے روزہ اللہ کو راضی کرنے والا ہے. لیکن یہ نماز اور روزہ آپ کر نہیں سکتے اللہ کی توفیق کے بغیر، اللہ کی عطا کے بغیر. تو اللہ سے توفیق مانگیے، اللہ سے اپنے لیے آسانیاں مانگیے. اور ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے شیئر کروں کہ میں تو رمضان میں ہمیشہ اپنے لیے ایک اسپیشل دعا ایڈ کرتی ہوں کہ اللہ میری نیند کم کر دے. کیونکہ یہ جو نیند ہے نا، یہ ہم نے ایسے پال رکھی ہے اپنے ساتھ کہ ہم نہ اس کو کم کرتے اور ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے. ایک رمضان ہے، پتہ نہیں اگلے سال نصیب بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا. اور جن حالات میں یہ آ رہا ہے رمضان، سب سے پہلے جیسے ہم نے پہلے بھی رمضان کا لیکچر اگر آپ نے سنا ہو تو قرآن کی لسننگ زیادہ کیجیے، تسبیحات کو زیادہ کیجیے، اپنے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح رکھیے. آپ کچن میں ہیں، افطار کے ٹائم پہ آپ قرآن کی ریسیٹیشن لگا لیجیے. اپنے گھر میں اونچی آواز سے قرآن چینل چلائیے. اگر آپ کے پاس آڈیوز میں نہیں ہے موجود تو ٹیلی ویژن پہ تو آتا ہے نا، اس کو لگائیے. اپنے بچوں کو قرآن سنوائیے. اپنے قرآن کا شیڈیول بنائیے کہ ایک قرآن تو کوشش کریں کہ آپ منیمم، یہ منیمم ہے. پھر اپنے لیے آپ اشراق کی پابندی کیجیے. بہترین موقع ہے تہجد کی عادت ڈالنے کا. تہجد کے لیے اٹھیے اور اللہ سے دعا کیجیے، اللہ کرنا میں چاہتی ہوں، کروانا آپ نے. میں کمزور ہوں اللہ، مجھ سے نہیں ہوتا. ایاک نعبد، اللہ میں آپ سے آپ کی عبادت کرنا چاہتی ہوں، اللہ آپ میری مدد کر دیجیے. پھر دیکھیں کہ اللہ آپ کی کیسے مدد کریں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، ہدایت کا راستہ. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے جو حدیث قدسی جس کے ارد گرد آج ہم چل رہے ہیں، جس کے اوپر ہم اس کو بیس کر کے لے کے چل رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. یعنی یہ جو دعا سے پہلے حمد و ثنا کرنے کی جو حکمت ہے جو ابھی ہم نے پڑھ لی، تو لہٰذا اس نماز سورہ فاتحہ کا نصف حصہ میرے لیے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مجھ سے مانگے. اب جب یہ مانگنے کی بات آ گئی، اب اللہ نے اوپن کر دیا، پھر اللہ نے ہمیں خود سکھایا کہ جب ایسا موقع ہو تو اپنی ہدایت مانگو. ہم کیا مانگتے ہیں؟ مانگنا چاہیے، دعا بہترین طریقہ ہے، مانگیے اللہ سے، بے شمار چیزیں مانگیے، لیکن اللہ سے ہدایت مانگیے کہ اللہ آپ نے مجھے زندگی دی، صحت دی، مال دیا، اللہ آپ مجھے ضائع نہ کرنا، اللہ آپ مجھے ہدایت دیں. اور یہاں ہدایت کے معنی ارشاد اور توفیق کے ہیں. اب یہ دو چیزیں بڑی ٹرمز مشکل ہیں. ارشاد کا معنی یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ سن رہے ہیں، میں نے آپ کو طریقے بتا دیے، آپ نے سن لیا، آپ تک پہنچ گئے کہ یہ کرنا چاہیے. اور توفیق کیا ہے؟ کہ آپ وہ سب کام کر لیں. یہ ہے ہدایت توفیق. تو ایک تو معنی یہ ہے کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ القاء کر دے، ہم تک ڈال دے، سیدھے راستے کی توفیق دے دے. اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ کو نواز دے، اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا کر دے. اللہ ہمیں وہ طریقے سکھا دے، وہ چھوٹے چھوٹے ٹپس یا وہ بڑی عبادتیں جو ہم ہمیشہ سے کرنا چاہتے ہیں اور ہم نہیں کر پا رہے. اللہ تو ہمیں توفیق دے دے. یاد رکھیے یہ جو سانس بھی ہم اندر باہر کر رہے ہیں بھی اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں. تو کہاں یہ کہ صراط مستقیم پہ چلنا، اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا، یہ اس قدر طاقتور چیز ہے کہ انسان کو وہ تمام اعمال کروا جاتا ہے جو ہم نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوتے کہ ہم کر پائیں گے. تو صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ ایسا راستہ جو سیدھا جنت میں لے جائے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہ ہو. سیدھے راستے کو ذہن میں لائیں. جب آپ سیدھے راستے پہ چلتے ہیں تو کیسا ہوتا ہے؟ ایزی ہوتا ہے نا، ہموار ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے، آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں. لیکن آپ تب انجوائے کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کوئی ٹیڑھا نہیں ہے، بس یہ موٹر وے اور سیدھی سیدھی چلتی جانی ہے. تو اس آیت میں صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم سے مراد ہے اے اللہ مجھے دین اسلام سکھا دے، اللہ مجھے دین اسلام دے دے، اللہ مجھے یہ سمجھ آنے لگے. پھر اس کے بعد
مومنوں کے لیے ہدایت کی دعا کرنا، یعنی اگر سوال یہ کیا جائے کہ مومن نماز میں بھی اور دیگر کئی اوقات میں بھی ہدایت کی دعا کیوں کرتا ہے، وہ تو آلریڈی ہدایت یافتہ ہے، یعنی جو مومن ہے اس کو تو آلریڈی ہدایت ملی ہوئی ہے۔ تو اس کا جواب یہ نہیں کہ اگر انسان کو دن رات ہدایت طلب کرنے کی ضرورت نہیں تو وہ ہمیشہ ہدایت پہ رہے گا، نہیں، ہدایت مانگنی ہے، ہر وقت مانگنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو شیطان ہے وہ طاق میں ہے، وہ کسی وقت بھی انسان کو بھٹکا سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ رہنمائی اس لیے دی کہ انسان کو ہر لمحے ہر گھڑی اس ہدایت کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے، ہمیں کوئی ڈیسیجن ہی لینا ہو، سم ٹائمز وہ اتنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، یہ کام کروں یا نہ کروں، تو اس وقت دیر اینڈ دین دعا مانگے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، اللہ مجھے وہ طریقہ سکھا جو تجھے پسند ہے، یعنی اللہ بصیرت سے نواز دے، اللہ میری سمجھ میں اضافہ کر دے، اللہ میری ہدایت کو کلیئر کر دے، اللہ میرے لیے کیا نفع ہے کیا نقصان ہے وہ میرے لیے کلیئر ہو جائے، عام روزمرہ کے فیصلے ہوں۔ تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس طرح مدد مانگے گا، اللہ اپنے بندے کی رہنمائی کرے گا، اور وہ ہر وقت جب اپنے رب سے یہ دعا کرتا رہے گا تو اللہ اس کی مدد بھی کرے گا، اللہ اس کو دین پر ثابت قدم بھی رکھے گا، اللہ اس کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ تو یاد رکھیے، انتہائی خوش قسمت ہے وہ انسان جسے اللہ دعا کی توفیق عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے والے کی دعا قبول کرنے کا، یاد رکھیے، ذمہ اٹھایا ہے۔ جب کوئی انسان ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے نا تو اللہ کو حیا آتی ہے اس آدمی کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے۔ تو صراط المستقیم پھر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دین اسلام مانگنا، اس دین پر عمل کی توفیق مانگنا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اتنی پلاننگ کرتے ہیں، میں نے اب تہجد گزار بن جانا ہے، میں نے اب اشراق پڑھنی ہے، میں نے قرآن پڑھنا ہے، میں نے روزے رکھنے، ہماری یہ پلاننگ کا پارٹ ہوتا ہے، لیکن ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ توفیق نہیں ہوتی۔ اور توفیق کیسے ملے گی؟ دعا کے ذریعے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر اس کے بعد راستہ کیسا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے عام راستہ نہیں چاہیے، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، سکسیسفل پیپل، جو اللہ کی نظر میں سکسیسفل ہیں، جن کو اللہ نے کہا کہ ہاں یہ جو ہیں یہ ان کے لیے کامیابی ہے۔ ابھی جیسے حدیث ہم جس کو لے کے چل رہے ہیں، اب اس حدیث کی طرف آ جائیے۔ حدیث مکمل بیان ہم کر چکے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم آخری صورت تک، یعنی صورت کے آخر تک، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے۔ یعنی صراط الذین انعمت علیہم کے الفاظ کے نزدیک اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا بندہ جو مانگے گا وہ اس کو ملے گا۔ اور پھر یہاں پر دعا پھر کیا سکھائی گئی؟ اللہ سیدھا راستہ دے دے۔ اور سیدھا راستہ بھی کون سا سیدھا راستہ؟ جو وہ لوگ جو جن سے تو راضی ہوا، جن پر تیری بلیسنگز ہیں، اللہ ہمیں ان میں سے کرنا جو اہل جنت میں ہیں، جو تیری جنت کے حقدار ہیں، اللہ ہمیں ان میں شامل کرنا۔ غیر المغضوب، اللہ ان پہ شامل نہ کرنا جن پر تیرا غضب ہوا۔ مغضوبی علیہم ولا الضالین کون ہے؟ اس کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ مغضوب تو وہ ہیں جو یہود، جنہوں نے اپنے آپ کو یہود کہا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی اتنی نافرمانی کی، ابھی ہم آگے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ وہ کہیں ٹھہرے ہی نہیں نافرمانی پہ، اس حد تک گئے کہ انبیاء کو قتل کرنے کی حد تک پہنچ گئے، اللہ کی ہر بات کو نگیٹ کرتے تھے۔ سمعنا و اطعنا کے بجائے سمعنا و عصینا ان کا وتیرہ تھا کہ ہم نے سنا پر ہم نے ماننا کوئی نہیں۔ تو اللہ کا ان پر غضب نازل ہوا، اللہ ان پر غضبناک ہے۔ اور پھر اس کے بعد آج کل آپ کو پتہ ہے آج تک یہود کا یہ ماننا ہے کہ جب ان کا کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے غضب کے ساتھ پیدا ہوا، یعنی یہ اپنا غضب کا حصہ لے کے آیا، نعوذ باللہ۔ اور پھر اسی طرح ولا الضالین، وہ لوگ جو بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ گمراہ کے لفظ کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جنہوں نے اپنی راہ گم کر دی، تھے وہ سیدھی راستے پر، راستہ ان کو ٹھیک ہی ملا تھا، لیکن انہوں نے غلط ایگزٹ لے لیا، غلط ٹرن لے لیا، پھر غلط ٹرن لے کے اسی ایگزٹ میں اسی ٹرن میں آگے چلتے گئے، واپس بھی نہیں آئے۔ تو ایسا شخص کبھی اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے؟ جو انسان غلط روٹ لے لے تو وہ کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ ہمیں ایسوں کا بھی راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا انعام نہیں ہوا، جو بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی یہود اور نصارہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے مت شامل کرنا، بلکہ آپ ہمیں ان جیسا بنانا جو تیرے حاملین جنت ہیں، یا جو جنت کے اہل ہیں، اہل جنہ میں سے کرنا۔
تو اب ہم نے سورہ الفاتحہ کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ہم نے اس میں کیا سیکھا. یاد رکھیے یہ 7 آیتیں ہیں اللہ کے ایسے اسماء حسنہ کے ساتھ، جس میں ہم اللہ کی پھر اسماء حسنہ کون سے ہیں؟ رحمت کے، جس میں اللہ کی رحمت واضح ہے. پھر اس صورت میں اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف پر مشتمل ہے یہ صورت. یہ صورت المبارکہ میں قیامت کے دن کا بھی ذکر ہے، یعنی اللہ مالک یوم الدین ہے. پھر اس صورت میں بندوں کی رہنمائی بھی کر دی گئی ہے کہ وہ جب اللہ کو گر گرا کے پکاریں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے، اللہ سے مانگتے رہیں گے اور اپنی کوتاہیاں، اپنی کم مائگی کا اعتراف کرتے رہیں گے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے، صرف اللہ کو ایک جان کے اللہ کی توحید اختیار کریں گے، اللہ کے سوا کسی کو اپنا فائدہ اور نقصان کا مالک نہیں سمجھیں گے، اپنی ہر دعا، اپنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے اللہ کی طرف دوڑیں گے. تو اس بات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہو کے بندوں کو ان کی جو ریکوائرڈ چیز ہے، وہ جو مدد چاہتے ہیں وہ ان کو دے گا. پھر اس صورت میں اللہ نے ہمیں یہ بھی رہنمائی دی کہ اس کے بندے اس سے صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت طلب کرتے رہا کریں، یعنی اہدنا الصراط المستقیم ہماری روٹین کی دعا ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد صراط مستقیم کیا ہے؟ صحیح دین پر ثابت قدم رہنا، جس سے برکت آئے گی. روز قیامت اللہ سبحانہ تعالیٰ پل صراط سے گزرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے اس توحید کے ساتھ، اس دین پر ثابت قدمی کے ساتھ. اور پھر اسی کے ساتھ دین پر ثابت قدمی، توحید پر ثابت قدمی کے ساتھ صدیقین، شہداء، صالحین اور جو ہمیشہ کی نعمتوں بھری جنتوں میں ہوں گے، ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے قریبی بندوں کا انجام کریں گے. تو یہ صورت اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال کی ترغیب دیتی ہے، اس کی طرف بلاتی ہے، تاکہ قیامت کے دن اعمال صالحہ لانے والوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو، نیک اعمال کرنے والوں کے ساتھ حشر ہو. اور اس صورت میں غلط راستوں کو ترک کرنے کی بھی تلقین کی گئی ہے. کیوں؟ تاکہ قیامت کے دن ان باطل رستوں کے ساتھ پر چلنے والے یا کفار یا گنہگار یا اللہ کو ناراض کرنے والے یا اللہ پر جن کا غضب ہوا وہ لوگ یا جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہمارا حشر نہ ہو. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سورہ فاتحہ سمجھ آئی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ اس کو اپنی نمازوں میں اس طرح ادا کریں جس طرح ہم نے وہ حدیث پڑھی، اور اس حدیث کے مطابق اب آپ اس کو ذہن میں رکھیے. اور اپنی نمازوں میں جب آپ سورہ فاتحہ ادا کریں تو الحمدللہ کے بعد رکیے، پھر سوچئے میرا رب جواب دے رہا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. الرحمن الرحیم پہ رکیے، مالک یوم الدین پہ پوز لیجئے، اور پھر سوچئے میرا رب مجھے جواب دے رہا ہے. پھر اس کے بعد اس سورت کا ایک آخری حصہ، اور وہ ہے آمین. آمین کیوں کہا گیا؟ یعنی اے اللہ اس دعا کو قبول فرما لے. تو آمین کہنے کو پسند کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام کہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے تو ایسا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو صحابہ کہا کرتے تھے آمین. اور اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی آواز کو دراز فرما، یعنی اونچا کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہوئے اپنی آواز بلند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ گائیڈ کرتے کہ آمین کہتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کرو. کیوں؟ کیونکہ آتا ہے کہ یہود اور نصارہ تم سے کسی بات پہ اتنا حسد نہیں کرتے جتنی تمہاری اس آمین پر کرتے ہیں. پھر مسلم کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز میں آمین کہے اور فرشتے آسمان میں آمین کہیں، اور ان دونوں میں سے ایک دوسرے کی آمین جب مل جائے تو اس شخص کے یعنی آمین کہنے والے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو آمین سے مراد کیا ہے؟ اے رب تعالیٰ قبول فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ساتھ ہی اب ہم اس کی تلاوت لگا دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو اور آپ سب کو بہترین جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.